السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی ہے وہ تعلیم سدا بہار اور ہر زمانے کے مسائل کی حل کی تعلیم ہے۔ عموماً ہم لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تعلیم ہے وہ ایک محدود علم کی تعلیم ہے۔ 99% مجمع یہی سمجھتا ہے صرف نماز، قرآن، حدیث، شریعت، روزہ، ذکر، تلاوت، اسی کی تعلیم ہمارے اسلام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ہمارا یہ تصور ہے کہ اس کے سلسلے میں کوئی ہدایات شریعت میں نہیں ہے۔ جس بنیاد پر مسائل نماز علماء سے پوچھیں گے، مسائل نکاح پوچھیں گے، مسائل صوم پوچھیں گے، کوئی بہت کم مسائل زکوٰۃ پوچھیں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو مسائل حج کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ جب معاشرے کا نمبر آتا ہے، معاملات کا نمبر آتا ہے، اخلاق کا نمبر آتا ہے، عادتوں کا نمبر آتا ہے، آداب کا نمبر آتا ہے، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے جیسا چاہے معاشرہ اختیار کر لو، جیسے چاہے معاملات اختیار کر لو، اخلاق جیسے چاہے بنا لو، عادتیں جیسے چاہے بنا لو،
ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے آزاد ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ذمہ داری اپنے ذمے لینے کو تیار نہیں۔ میں اس وقت آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ صرف و اسلام انہی مختصر باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ میری جیسی کی آواز ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھو بے، اصول کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھو، بچے جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں ماں باپ کا دماغ منتشر ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اور تم لوگ جلسہ ایک کرتے ہو اور ہم لوگ 10 جلسے میں حاضری دیتے ہیں۔ کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ تجربے کی روشنی میں ہوتی ہے اور آپ لوگ جذبات کی روشنی میں بولتے ہیں۔ بچے جب ہوں گے تو ماں کا دماغ بھی یہاں ہوگا، باپ کا دماغ بھی یہاں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ بچے کھانا کھا لیے، پھر کہاں جائیں گے؟ بچے کہاں جائیں گے؟ گھر جائیں گے۔ گھر کی چابی امی کے پاس ہے، امی کیا کرے گی؟ اٹھ کر جائے گی۔ اب امی کے محرم کون ہیں؟ ابو ہیں، تو ابو کیا کریں گے؟ ابو بھی جائیں گے۔ ہمیشہ دماغ سے کام لینے کی چیز ہے کہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کوئی جذبات کے اعتبار سے نہیں کہتے، سائیکالوجی ہے۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بچے اکیلے تنے تنہا کیا کریں گے، تو اس لیے بچوں کو والدین سے کبھی جدا نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی اسکول فنکشن میں بچوں کو والدین سے جدا نہیں کیا جاتا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ اٹھا کر بھیج دیے، وہ اٹھا کر، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بچوں کو سنیکس دے دیے، وہ بیٹھ جائیں گے، سکون سے سنیں گے۔ اور دوسری بات، ہمیشہ تینوں طبقات، جب بھی مکاتب کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، شرابی کے بارے میں بات ہوتی ہے، شرابی یہاں نہیں ہوتا۔ جوے کے بارے میں بات ہوتی ہے، جواڑی یہاں نہیں ہوتا۔ بے نمازی کے بارے میں بات ہوتی ہے، بے نمازی یہاں نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں جو جہاں ہے وہاں جا کر اس عنوان پر گفتگو کیا کرو۔ سود کے بارے میں بولنا ہے، سود خوروں کے محلے میں جاؤ، بیان کرو۔ آپ کو اگر بے نمازیوں کے بارے میں بولنا ہے، بے نمازیوں کے محلے میں جاؤ، بیان کرو، وہاں جا کر ان کو سمجھاؤ، گھر گھر جا کر سمجھاؤ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جو لوگ بیچارے علماء ہیں ان کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں جو بیان عوام کو کرنا چاہیے، عوام کے سامنے سنانا چاہیے۔ اور مکتب کا جب عنوان آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں، مکتب یہ تینوں سے جڑا ہوا ہے، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بچے سے بھی۔ بچے کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ بچوں کو کیسا رہنا ہے۔ اب بچے یہاں نہیں ہیں تو بچوں کا عنوان کسے بیان کریں؟ آپ کے سامنے بیان کریں گے بچوں کا عنوان۔ عورتوں کے بارے میں بات ہم عورتوں سے کہیں گے، آپ سے جو متعلق ہے وہ آپ سے کہیں گے، تب جا کر تینوں کا سنگم مکتب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو مجلس لگایا کرتے تھے وہ مردوں کو، فجر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، مغرب بعد بھی، فجر بعد تو لازماً آپ کی مجلس ہوتی تھی۔ اور آپ جو مجلس لگاتے تھے اس مجلس کے تمام باتیں تمام مرد حضرات عورتوں کو سنایا کرتے تھے، اور عورتیں جو سنتی تھیں وہی بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ سرکار کے زمانے میں کبھی بھی بچوں کے لیے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا، کبھی نہیں، بچوں کے لیے کبھی نہیں۔ نہ دار ارقم بچوں کا مدرسہ ہے، نہ صفہ بچوں کا مدرسہ ہے۔ دار ارقم کے طلبہ کون؟ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں۔ دار ارقم کے طلبہ کون؟ عمار ہیں، یاسر ہیں۔ اسی طرح اصحاب صفہ کون تھے؟ ابو ہریرہ تھے، ابو ذر تھے،
ابو دردہ تھے، صہیب تھے، یہی تھے، عثمان اور حضرت علی تھے، یہ سب کے سب صفہ کے طلبہ تھے۔ تمام نظام جو کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چلایا وہ نظام بڑوں کے اوپر چلایا، اور آج ہم لوگ قرآن کے اوپر سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ دعاؤں پر بھی، شریعت پر بھی، دین پر بھی۔ پڑھو تو پڑھو، صرف بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھو، اقرا، بچوں کو بلاؤ پڑھاؤ۔ دعا پڑھو، کسے؟ بچوں کو بلاؤ پڑھاؤ۔ ذکر کراؤ، کسے؟ بچوں کو بلاؤ کراؤ۔ ارے بھائی تجوید کے بارے میں، آداب کے بارے میں پڑھانا ہے، کسے؟ بچوں کو بلاؤ پڑھاؤ۔ سب باتیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچنا چاہیے میں بھی اس کا مکلف ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ، بچے جب گھر کو آئیں سب سے پہلے باپ یہ پوچھیں، ماں یہ پوچھیں، بیٹا آج مکتب میں کیا پڑھایا گیا، مکتب میں کیا سکھایا گیا، کون سی دعا تم پڑھے، کون سی دعا، کون سے آداب تمہیں سکھایا گیا۔ جب آپ بچوں سے پوچھو گے، بچے بتائیں گے، امی آج حضرت بولے گھر کو جاتے ہی پہلے سلام کرو، میں آج سلام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس سلام کی قدر ماں کرے، اس سلام کی قدر باپ کرے۔ زندگی بھر جب مدرسے میں ایک آداب سکھا کر بھیجا گیا ہے، اس ادب کو موت تک باقی رکھنا یہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ ہم لوگ یہاں پر سلام سکھا کر بھیجتے ہیں، سلام سکھا کر بچے گئے، گھر میں جانے کے بعد سلام کیے، لیکن اس سلام کی قدر گھر میں نہیں ہوتی، اس سلام کی عزت گھر میں نہیں ہوتی، اس سلام کے بارے میں کوئی بھی گفتگو گھر میں نہیں ہوتا۔ بچہ کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بار بار سلام کرتا ہے، لیکن ماں وہ مصروف ہے سیریل دیکھنے میں، وہ مصروف ہے موبائل کے میسیجز میں، وہ مصروف ہے کوئی بات چیت کرنے میں، وہ مصروف ہے کسی بھی کام میں، کام و کاج میں۔ وہ کیا کرتی ہے؟ بڑا سلام کریا سو اندر آ بس۔ اگر یہ جواب سلام کا بچے کو ملے، کیا وہ دوبارہ سلام کی عادت کو باقی رکھے گا؟ کہاں سے رکھے گا؟ باپ سے کہا گیا، بچے نے کہا حضرت نے ہمیں سکھایا ہے جب کھانے کے لیے بیٹھو دسترخوان بچھایا کرو، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھویا کرو، اور دھونے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر تمام برتن دسترخوان پر رکھ کر سب مل کر پیار محبت سے بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو۔ جب کہا نہیں، یہاں پر باپ الگ بیٹھا ہوا ہے، ماں الگ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ اکیلا چھوٹا سا کپڑا لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم جو آداب سکھا کر بچوں کو بھیجتے ہیں، گھر والے ان تمام آداب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ارے بھائی بچوں کو صرف پڑھانا اصل نہیں، بال کی نگرانی کرنا۔ اب بچے جتنے بھی آتے ہیں مدرسے میں، ہم ان کے بال کی نگرانی کریں، پیرنٹس میٹنگ کریں، تمام بچوں کے پیرنٹس کو جوڑیں، ہم ان سے کہیں مکاتب یہ کوئی فارملٹیز کی چیز نہیں ہے، مکاتب یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، مکاتب یہ کوئی ایسے ہی بے ضابطہ چلائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ مکاتب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مکاتب تحفظ دین کی تحریک ہے، تحفظ اسلام کی تحریک ہے، تحفظ سنت کی تحریک ہے، تحفظ آداب کی تحریک ہے، تحفظ قرآن کی تحریک ہے، تحفظ حدیث کی تحریک ہے، تحفظ شریعت کی تحریک ہے۔ لوگ مکتب کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، اور ہلکا لے کر ہلکے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھنا مدارس میں پڑھانا اگر فرض کفایہ ہے، مکتب میں پڑھنا اور پڑھانا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ کس کو فرض ہے؟ خالی بچوں پر نہیں، تمام بڑے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، طلب العلم فریضہ جو کہا گیا ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کس پر؟ تمام مسلمانوں پر۔ بچے مکلف ہوں گے 5 سال کے بعد، بچے مکلف ہوں گے 10 سال کے بعد، بچے مکلف ہوں گے 8 سال کے بعد۔ بچے کون ہیں؟ ہمارے مستقبل ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حال ہیں، ہم حال ہیں۔
جب حال بے حال ہو گیا، یہ تمام مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تمام مولویوں کو جو ڈگری دی گئی ہے بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی اور تمام شریعت مطہرہ کی صحیح تعلیم دینے کی جو ڈگری لے کر آئے، کیا یہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ڈگری لے کر آئے؟ یہ آئے وارث انبیاء بن کر، یہ آئے نبیوں کے متکلم بن کر، یہ آئے نبیوں کی شریعت کے داعی بن کر، یہ آئے دین اسلام کے محافظ بن کر، یہ آئے تمام تعلیمات قرآن کو عام کرنے کے لیے۔ جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے تمہیں بلایا، تمہیں بلایا، اے اللہ کے بندو تم آ جاؤ، اے اللہ کے بندو تم آ جاؤ، اے اللہ کے بندو تم آ جاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں دعوت و تبلیغ شروع کیے؟ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، آج بھی دعوت میں چلنے والا ایک بڑا مجمع دعوت کو اہمیت کو سمجھے بغیر چلتا ہے، دعوت کی تاریخ کو جانے بغیر چلتا ہے، دعوت کے پس منظر کو جانے بغیر چلتا ہے۔ جس بنیاد پر وہ لڑکتا رہتا ہے وہ مقصد دعوت کو جانتا ہی نہیں۔ اور مقصد دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا شروع کرنے کا منشا جہالت کو دور کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول تشریف لائے، میں ہمیشہ تطبیق دیا کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح حضور کو جو مجمع ملا، حضرت مولانا الیاس صاحب کو بھی وہی مجمع ملا۔ اللہ کے رسول کو زمانے جاہلیت کے لوگ ملے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میوات کے لوگ ملے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں، میوات کے لوگوں پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے جہالت میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے، تکلیف دے کر مزہ لیتے تھے۔ یہی حال میوات کے لوگوں کا تھا، تکلیف دے کر مزہ لیتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت کے لوگوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اسی طرح میواتیوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں شراب عام اور اسی طرح میواتیوں میں شراب عام، دونوں کو وہی مجمع۔ اور اشارہ بھی تو انہی کا ہے، گفت او گفت اللہ بود، گر سے قوم عبداللہ بود۔ اللہ ہی کا اشارہ، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ پر جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا، جاؤ جاؤ اللہ تم سے کام لے گا، اور یہاں پر حضرت حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی کے پاس آئے تعبیر رؤیا معلوم کرنے کے لیے، پوچھا حضرت میں نے خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا حضور کا حکم ہے جانے کا، اور فرمایا کام لیا جائے گا، تم جانا تمہارا کام ہے، کام لینا اللہ کا کام ہے، جو لے گا وہ جانتا ہے کیا لے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب آئے، اشارہ کیسے ہوا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب یہ میوات سے تعلق رکھتے تھے، وہ جاتے تھے وہاں کے پہلے حضرت جی سمجھے جاتے تھے، لوگ آتے تھے دم کرواتے تھے، لوگ آتے تھے پانی پر دم کرواتے، دعا کرواتے، اور ان کے تمام مسائل کے لیے حضرت نسخے بتاتے، کچھ نہ کچھ ان کے اعتبار سے علاج بتاتے، نماز کی مختصر دعوت دیتے۔ اسی باپ کے تعلقات کو مد نظر رکھ کر حضرت اپنا سفر میوات کا کیا۔ میوات میں جانے کے بعد حضرت پر بھی حالات آئے، اور جہالت دور کرنا اصل منشا تھا۔ اسی لیے حضرت فرماتے تھے میری دلی تمنا ہے ہر جماعت کے ساتھ یہ قاری ہو قرآن کو درست کرنے والا، ایک عالم ہو عقیدے کو درست کرنے والا۔ اب جب جماعتیں ان دو چیزوں سے خالی ہو گئیں تو آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود میں پوچھتا ہوں، حضرت ہم لوگ یمن میں تھے، میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور ایک مولانا، ہم چاروں یمن کا سفر کیے وہاں کے اجتماع کی محنت کے لیے اور وہاں کے اجتماعات میں شرکت کے لیے۔ جب گئے تو حضرت وہاں پر ایک جماعت آئی، پالنپور کی جماعت۔ وہ جماعت کیا تھی؟ وہ جماعت میں 11 علماء، ایک عام انسان، ایک غیر عالم، 11 علماء تھے اور یہ غیر عالم تھے۔ تو کیا ہوا؟ ایک اسی جگہ پر ہمارے کرناٹک کی بھی جماعت آئی، وہ کرناٹک کی جماعت میں ایک بھی مولوی نہیں،
مولانا قاسم قریشی صاحب رحمتاللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا احمد لار صاحب مدذل العالی بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت نے دونوں جماعتوں سے ملا کر یوں کہنے لگے، دیکھو یہ ہے ہماری جماعت اور یہ ہے تمہاری جماعت، یہ ہے ہماری جماعت اور یہ ہے تمہاری جماعت۔ اشارہ کس بات کی طرف؟ ہماری جماعت دیکھو 11 علماء، تمہاری جماعت دیکھو ایک بھی عالم نہیں۔ کیوں بول رہا ہوں؟ آج بھی ہم لوگ علماء کے بغیر چلنا چاہتے ہیں، آج بھی۔ کون بھی ہے تمہارے ساتھ عالم؟ نہیں، کون بھی نہیں۔ پھر کیا کہے کے لے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک ایل بورڈ دوسرے ایل بورڈ کو کیا سکھائے گا؟ ایک ایل بورڈ دوسرے ایل بورڈ کو کیا سکھائے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں بھی ایل بورڈ آج تک ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے ایل بورڈ کے بازو بٹھائے کیا بھائی؟ پورے ایل بورڈز۔ ہم لوگ مکتب میں داخلہ لے کر ایل کو ڈی ایل بنا سکتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں، ایل کو ڈی ایل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ مدرسے میں داخلہ لے کر عالم نہیں بن سکتے، لیکن اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے مکاتب موجود ہیں۔ آج بھی آئیے تمام مرد حضرات، 1 گھنٹہ نکال کر مکتب میں داخلہ لو، تمام عورتیں 1 گھنٹہ نکال کر مکاتب میں داخلہ لیجئے۔ تعلیم بالغان مردوں کے لیے، تعلیم بالغات عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے نظام بنایا گیا ہے۔ جب ہم آ کر اقرا کا پیغام اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم عالم نہ بنے کوئی بات نہیں، معین العلماء بن کر نکلیں گے، انصار العلماء بن کر نکلیں گے۔ ہمارا قرآن درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، نام نہاد دیندار لوگ کچھ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اور پتہ چلا کچھ نہ کچھ ان کو محنت سے بھی تعلق ہے، کوشش سے بھی تعلق ہے، دین کی محنت سے بھی کچھ ربط ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جہالت ان کے اندر سے دور نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت سفر میں بھی نماز معاف ہے کہتے نا؟ ہم نے کہا سفر میں نماز قصر ہے، معاف نہیں ہے۔ سفر میں نماز قصر ہے، معاف نہیں ہے۔ جب کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سب کے سب سیٹ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، قیام فرض ہے، فرض نماز کا قیام فرض ہے، واجب کا قیام واجب ہے، سنت کا قیام سنت ہے، نفل کا قیام نفل ہے۔ سفر میں یہ حکم ہے تو تم نے فرض کا قیام کیے بغیر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، نماز کہاں سے ہوگی؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مکتب ہم نے کیا سمجھا؟ خالی بچے بچے بچے، پھرا کو بچے، آنکھیں دکھا کو بچوں کو بھیجتے رہتی۔ بہت اچھی بات ہے، بچوں کو بھیجا آپ نے، لیکن یہ بھی بات سنو، میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتا ہوں، مکتب سے کوئی کبھی فارغ نہیں ہوتا، یہ بھی لکھ کر رکھ لو۔ مکتب سے کبھی کوئی فارغ نہیں ہوتا، فارغ مدارس سے ہوتے ہیں۔ 8 سال پڑھ کر مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں، دور حدیث پڑھ کر مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں، دور قرآن پڑھ کر مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں، اور جو بچے افتاء کر فارغ ہوتے ہیں علماء کرام، وہ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں۔ مکاتب میں کبھی فراغت ہے ہی نہیں۔ اصحاب صفہ کا کیا تھا؟ مدرسہ کم مکتب زیادہ، مدرسہ کم مکتب زیادہ۔ اسی لیے ملیشیا میں 2 طرح کی لائسنس دیے جاتے ہیں، کہ مدرسے کا، ایک مدرسے کی لائسنس، یہ ایک مکتب کو لائسنس۔ مدرسے کے لیے محدود تعلیم کی لائسنس دی جاتی ہے، لیکن مکاتب کے لیے لامحدود تعلیم کی لائسنس دی جاتی ہے۔ مکتب لامحدود، آپ الف با تا سے بخاری تک مکتب میں پڑھا سکتے ہو، لیکن مدرسے میں قرآن کی لائسنس ملی ہے، قرآن، حدیث کی حدیث، فقہ کی فقہ۔ آپ کو اگر محدود تعلیم فنون کی لائسنس دی گئی ہے وہی، اس کے علاوہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن مکتب میں سب پڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مکتب سے کبھی فراغت نہیں۔ ایک بچہ ناظرہ قرآن ختم کیا
توجہ، ایک بچہ ناظرہ قرآن ختم کیا، آپ نے اسے سرٹیفکیٹ دے کر بھیج دیا، جا بیٹا تیرا ناظرہ قرآن ختم ہو گیا، جا تو ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گیا۔ دیکھو بھائی، یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ بچہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، استاد سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، دین کی تعلیم سے۔ نہ یہ بچہ جماعتوں میں جانے کا لائق ہے اس لیے کہ عمر اس کی کم ہے، اور نہ ہی یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کو آ رہا ہے اس لیے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ ہم بھی خوش ہیں میرا بچہ قرآن پڑھ کر فارغ ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں سے کبھی سند نہیں دی جائے گی، ہمارے یہاں انعامات دیے جائیں گے، سند نہیں دی جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت بچہ قرآن پاک ختم کر دے شرط لگا دو، جب تک 10 مرتبہ 20 مرتبہ قرآن کا دور نہیں کرو گے سند نہیں دی جائے گی۔ کس کی سند؟ ناظر قرآن کی سند۔ ناظر قرآن کا ایک قرآن ختم ہوا، پھر دور قرآن شروع کرو، دور قرآن شروع ہوا، حفظ قرآن ختم ہوا، حفظ قرآن شروع کرو، حفظ قرآن ختم ہوا، فہم قرآن شروع کرو، فہم قرآن ختم ہوا، ساتھوں ساتھ تفسیر قرآن، نکات قرآن، مستنبات قرآن شروع کرو۔ پڑھتے پڑھتے زندگی ختم ہو جائے گی، مکتب سے تعلق ختم نہیں ہوگا۔ اگر مکتب سے اس بچے کا تعلق رہے گا، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ بچہ کم از کم دیندار رہے گا، نالائق نہیں بنے گا، شریعت والی داڑھی رہے گی، سنت والے بال رہیں گے، لباس مسنون رہے گا۔ اگر تم لوگوں نے مکتب سے فارغ کرا دیا تو ابھی میں ایک گاؤں میں جلسے میں گیا، وہاں پر ابنائے قدیم کو جوڑے تھے، وہاں ان لوگوں نے بڑے درد کے ساتھ سنایا، وہاں کے مولانا بڑے دعوت کے ذمہ دار ساتھی بھی ہیں، رکن شورا میں سے بھی ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہم نے جس وقت دیکھا میرے پاس قرآن پاک ختم کیا ہوا بچہ آج جوئے میں مبتلا ہو گیا، شراب میں مبتلا ہو گیا، نشے میں مبتلا ہو گیا اور زنا میں مبتلا ہو گیا، ہم نے سوچا ارے بھائی ہمارے پاس جن کو اسٹیج میں بلا کر بڑا اکرام اور اعزاز کے ساتھ سندوں کے سے نوازا گیا تھا، علماء سے مصافحہ کرایا گیا تھا، ان کے خاطر ایک مجمع جوڑا گیا تھا، آج وہ شرابی ہے، نشے میں ہے، زنا میں ہے، جواڑی ہے، تو کیا اثر پڑے گا؟ دیکھو بھائی مکتب کا پڑھا ہوا بچے کا حال دیکھو، مدرسے کا پڑھا ہوا بچے کا حال دیکھو، حال بے حال ہوا ہے۔ تو ہم نے ان تمام قدیم بچوں کو جوڑا تاکہ ری ایڈمیشن کرائے، تاکہ ان بچوں کا کنیکشن مکتب سے ہو، تاکہ وہ بچے نہ بگڑے، اس لیے میرے عزیز بھائیوں آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے بچے پڑھ کر گئے لیکن ان بچوں کو ہم فارغ نہ کریں، بلکہ ان بچوں کو ہم اپنے مکتب سے جوڑے رکھیں۔ اب یہاں دیکھا ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے پورے کے پورے ہاف مینار، فل مینار، سب کے سب بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے یہاں آ کر تشریف لائے۔ ان کی فراغت خوش نہیں ہو جانا ایک نعت پڑھ کر، خوش نہیں ہو جانا ایک تقریر پڑھ کے، خوش نہیں ہو جانا چند اشعار پڑھ کر۔ ان سے کہتا ہوں تمہارا کنیکشن مکتب کے ساتھ جڑے رہنا، کب تک؟ موت تک۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب نیت کرو گے؟ ان کی فراغت نہیں ہو رہی ہے، ان کی فراغت کیوں؟ مدرسے میں فراغت نہیں ہوتی، فراغت برائے خدمت، فراغت برائے دعوت، فراغت برائے خدمت، فراغت برائے امت کے اندر آ کر وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ فراغت اس لیے کرتے جاؤ اب جا کر جو کچھ تم نے لیا ہے امت کو جا کر بانٹو۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کا دیا ہوا جا کر تقسیم کرو، نبی کے وارث بن کر تقسیم کرو، یہ کہہ کر علماء کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن آپ میں تو یوں کہتا ہوں ہمارا بچہ مکتب میں ہمارے پاس پڑھ کر اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا بن جانا چاہیے، اسی کو مدرس بنا کر کل کا دن ہم اپنے مکتب میں اور ایک کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مدرس، اب ہمیں یہ استاد ہے مثلاً، یہ پڑھا رہے ہیں، انہوں زندگی میں الف با پڑھانے کی ضرورت نہیں، الف با پڑھانے والا ان کا خود ایک شاگرد تیار ہو گیا، ایک کلاس بڑھ گئی، دوسری کلاس بڑھ گئی، تیسری کلاس بڑھ گئی، الف با والوں کی بیچ الگ، کون پڑھا رہے ہیں؟ میرا ہی شاگرد پڑھا رہا ہے، یہ ہونا چاہیے مکتب کا نمونہ۔ اب یہ حضرت الف با تا 25 سال سے پڑھا لے کو کئی کچھ پڑھا رہی، سینہ صندوق کرنے دوسری جگہ نہیں ہے کیا؟
زندگی پر ان کو سینہ صندوق، ان کو سینہ صندوق کرنے بیچ بیچ بناؤ، تمہارے مدرسے میں پڑھے ہوئے بچوں کو بٹھاؤ، پڑھاؤ، وہ بچے پڑھائیں گے انشاءاللہ، چاہے وہ انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، دنیا کے کسی بھی طبقے میں چلے جائے، عہدیدار ہو جائے، انشاءاللہ دیندار بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ ارے سب کرو گے انشاءاللہ۔ اور تم لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ایک تو رہی بات بچوں سے متعلق، وہ بچوں میں جو ہیں وہ سن لیے، جو نہیں ہیں وہ آ کر فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب بڑوں سے متعلق کیا ہے؟ بڑے بھی داخلہ لیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا، بیچارے بڑے صدمے سے، بڑے افسوس سے کہتے ہیں۔ ان تمام کو کہنا چاہیے بھائی داخلہ لو، داخلہ لے کر تم بھی پڑھنا شروع کرو، آدھا گھنٹہ صحیح، آئیے بیٹھیے پڑھیے، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے لوگ الحمدللہ بڑی بڑی عمروں میں پڑھ کر عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، تو آپ کو آ کر ناظرہ کلام پاک ختم کرنے میں کیا حرج ہے؟ آئیے، تمام جتنے عورتیں ہیں، جتنے مرد ہیں، سب کے سب داخلہ لیجئے، بغیر ان کل کے دن شان سے کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے۔ کیا گاؤں کا نام یہ؟ ہارولی میں، ہارولی میں ہر ایک قرآن پڑھا ہوا، ہر ایک، کوئی بھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کب؟ جس وقت میں نے ترغیبی بات کی، دوسرے سال حاضر ہوا تو پہلا انعام لینے والے اس مکتب اور مسجد کے سیکریٹری صاحب فرسٹ نمبر پر پاس ہوئے، تشریف لائے، کہا الحمدللہ ہمارے سیکریٹری صاحب 6 مہینے میں قرآن ختم فرما کر 20 دور کر لیے۔ وہی سے سیکریٹری آ رہے تو مسجد میں مدرسہ کیوں نہیں بڑھے گا؟ نورانیت کیوں نہیں آئے گی؟ یہاں پورے ہیبیٹا تعلیمی اداروں کا ذمہ دار وہ جسے دستخط کرنے نہیں آتا، میڈیکل کا ذمہ دار وہ جو خود ایمبولینس پہ سویا ہوا ہے۔ ایسے منحوساں کو جا کر ہم لوگ ذمہ دار بنائیں گے۔ مسجد کا ذمہ دار ہو جو زندگی میں سجدہ کیا، ڈھکلے کو تو بھی گرتا نہیں سجدے میں، ویسے لوگوں کو مسجد کا ذمہ دار بنائے ہیں۔ کیا حق بنتا ہے مسجد کا اسے ذمہ دار بننے کا جو نمازی نہ پڑھتا ہو، جو نمازوں کا مذاق اڑاتا ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم نے اللہ کے گھر پر ظلم کیا ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا کر جو نمازی نہیں پڑھتے۔ ادنا درجہ نمازی کو ذمہ دار بناؤ گے، مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی آڑ نہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے مساجد کے ویران کیوں ہیں؟ اس لیے ویران ہیں کہ بھئی خود نمازیوں کے سلسلے میں نمازی خیال کرے گا جو ہفتے میں شب برات، ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ذمہ دار خالی شب برات کو آتی ہیں، پھر شب برات کو آتی، شب برات کو آئے تو بس پھر دوسرے شب برات کو دیکھنا سن کو، اس کے علاوہ درمیان میں دکھتےش نہیں۔ بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیو، ماشاءاللہ ہارولی کے تمام ذمہ داران نمازی ہیں، تمام مدرسے کے ذمہ داران قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور تمام ماشاءاللہ اداروں کے ذمہ داران امانت دار ہیں۔ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہم لوگ اور بھی زیادہ محنت کر کے پورے گاؤں کو انشاءاللہ رمضان مبارک کی برکت سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری عورتیں، میں تو ادنا درجہ یہ بھی کہتا ہوں، ارے بھئی تم شادی ہو کر اتنا سال ہو گیا، آج تک تم نے اپنی بیوی کا کلمہ نہیں سنا، تم نے اپنی بیوی کا کلمہ نہیں سنا، سچ بتاؤ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر، اتنا بڑے مجمع میں آج تک ہم اپنے بیوی کو بٹھا کر جی تمہارا کلمہ کیا، تمہیں کون سا کلمہ پڑھتی ذرا سناؤ جی، بولے نہیں؟ نماز کیسا پڑھتی سناؤ، بولے نہیں؟ نہ رکوع میں کیا پڑھتی، سجدے میں کیا پڑھتی سناؤ، بولے نہیں؟ تم نہ یہ پکانے آتا ہے کیا، وہ پکانے آتا ہے کیا؟ اس کی تو ہم لوگ انٹرویو لیے ہیں، لیکن نہ نماز کے آج تک انٹرویو لیے، نہ 5 کلمے کی انٹرویو لیے۔ یہ خاتون کو 5 کلمے کہتے ہیں، کیا بولے جی؟ تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بس 5 کلمے ختم، 5 کلمے ختم۔
میرے عزیز بھائیوں، یہ حالت کی ہماری عورتیں ہوں گی، یہ حالت کے ہمارے مرد ہوں گے. ہمارے مرد بھی کون سے بڑے علامہ بول کر، ان کا بھی وہ چھال. وضو کے 4 فرائض کیا ہیں؟ ماشاءاللہ یہ تو میں اسی لیے کہتا ہوں یہ تو مجمع سمجھداروں کا، دینداروں کا ہے. میں جن سے خطاب ہوں وہ یہاں نہیں ہیں، جن سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہاں نہیں ہیں. ان تک ہماری بات پہنچائیں، گھر گھر جائیں، محنت کریں. دعوت و تبلیغ، اس سے بڑی نعمت اس وقت کائنات پہ کوئی دعوت، کوئی محنت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت دعوت، سب سے بڑی نعمت دعوت. اس کو حرکت میں لاؤ، گھر گھر جاؤ، ملاقات کرو، سب کو لاؤ، 3 دن جماعت میں نکالو اور ان سے جائزہ لو. جائزہ لینے پر پتہ چلے گا ان کو غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا. پھر ان کو لا کر مدرسے میں جماؤ. جماعتیں میں جانا، مدرسے میں جمانا، جماعتیں میں جانا، مدرسے میں جمانا، جماعتیں میں جانا، مدرسے میں جمانا. ہر مرتبہ جب بھی ہماری تشکیل ہوتی ہے، ایک ایک کلاس ہماری مسجد میں پڑھنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی جو محنت ہم کرتے ہیں وہ محنت کو وصول کرو. کیا مطلب وصول کرو کا؟ محنت کرنے کے بعد چھوڑنا نہیں. ایک بندے کو تمہیں 10 بار اس کے گھر کو جا کو 3 دن نکالے، انہیں 3 دن آنے کے بعد ایک فکر لیا. وہ فکر کو ہم لوگ بڑھاتے نہیں، ہماری غفلت سے وہ فکر ختم ہو جاتی ہے. وہ جو فکر لے کر آیا ہے اسے پوچھو کیا ماموں کیا ارادہ ہے؟ نہیں بھائی مجھے دین بہت سیکھنا ضروری ہے، میں سیکھنے تیار ہوں. ٹھیک ہے ماموں تیار ہیں، لاؤ ماموں فوراً ایڈمیشن کرو. ہاں یہ ہے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے، دعوت میں قربانیوں کا چبوترا مت بناؤ. آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. کیا مطلب؟ تم نے چلا لگا کر فکر پیدا کیا. اب تمہارا علمی معیار کیا تھا؟ 10 سورے یاد تھے، 10 دعائیں یاد تھیں، 10 آداب یاد تھے، 10 حدیثیں یاد تھیں. اب تم اپنے علم کو بڑھاؤ. اب ماشاءاللہ 10 سال سے تم کام کر رہے ہو، کم از کم تمہیں 1000 حدیثیں یاد ہونی چاہیے. کم از کم امپارا یاد ہونا چاہیے. کم از کم 100 دعائیں یاد ہونی چاہیے. ادنا درجہ مسائل معلوم ہونی چاہیے. تم چھوٹے سے ایک مولوی بن جانا چاہیے. اتنا زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. یہ فرمایا سے کام نہیں چلے گا. کس نے فرمایا یاد ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، صحابی نے فرمایا، تابعین نے فرمایا، مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ حوالہ یاد ہونا چاہیے. اس طرح اگر ہمارا علم ہو جائے گا انشاءاللہ دعوت ایک رحمت بن کر علاقے میں ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں تمام نیت کرو. مکاتب کو انشاءاللہ ہم آباد کریں گے انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. یہاں جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے میں عرض کر رہا ہوں، امانت ہے میرا کہنا، اگر تم نے قرآن پڑھے بغیر مر گئے، سنو اچھی طرح، اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ مجرمین بنا کر حضور کھڑا کر دیں گے. یا اللہ یہ جماعت وہ جماعت جنہوں نے میری قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار پائے سو. قرآن ہاتھ میں اٹھائے نہیں، قرآن ڈھنگ سے پڑھے نہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے نہیں. خالی قرآن پڑھانے والے بھی تھے. ایک زمانہ تھا پڑھانے والے نہیں تھے، قرآن پڑھانے والے بھی تھے، سکھانے والے تھے، سمجھانے والے تھے، قرآن کے پاک کے بارے میں ہر چیز بتانے والے تھے. لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو سب سے پہلے مجرم بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیں گے. اور جس کو حضور مجرم بنا دے نص قطعی سے ثابت ہے تو بولو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں الا یہ کہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحم فرما کر شفاعت کر دی، اللہ چھوڑ ڈالو آئندہ انشاءاللہ، آئندہ کو تو کہاں جنت میں جا کو پڑھ لے گا چلو بول کر اللہ سفارش کر دی اللہ کے رسول، یہ الگ بات ہے. لیکن مجرموں کی فہرست پہ کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے. تو سب نیت کرو انشاءاللہ ہم مجرموں کی فہرست میں نہیں کھڑیں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون نہیں کھڑیں گے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.